بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 46 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب التسمیہ عند الوضوء و باب ما جاء فی صفت الوضوء، یہ دونوں ابواب پڑھیں گے، اور ان کے تحت جو احادیث منقول ہے، احادیث مذکور ہے، ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، اور ساتھ میں باب ما جاء فی صفت الوضوء کے تحت اعضاء مغسولہ کو کتنی بار دھونا ضروری ہے اور کتنی بار دھونا ہے، اس میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب التسمیہ عند الوضوء۔ اس کے تحت علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث ذکر کی ہے، اور اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ یہی اس حدیث کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ باب التسمیہ عند الوضوء کے تحت جو حدیث ہے وہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمد للہ فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء۔ رواه الطبرانی فی الصغیر وقال الہیثمی اسنادہ حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ پڑھو، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فإن حفظتک، بے شک تمہاری حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں، لا تبرح تکتب لک الحسنات، وہ مسلسل تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، حتی تحدث من ذلک الوضوء، یہاں تک کہ تم اس وضو سے محدث ہو جاؤ، یعنی جب تک وہ وضو تمہارا باقی رہے گا وہ فرشتے جو ہیں تمہاری حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، تکتب لک الحسنات، برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ رواہ الطبرانی، اس کو طبرانی نے فی الصغیر اپنی صغیر کے اندر روایت کیا ہے، وقال الہیثمی، اور ہیثمی فرماتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے باب ما جاء فی صفت الوضوء۔ اس میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے، وہ روایات جو وضو کے طریقے کے بارے میں ہیں، تو ایک ہی حدیث اس باب میں بھی علامہ نبوی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں جس میں وضو کا طریقہ ہے۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم مسئلے کی طرف آئیں گے۔ باب ما جاء فی صفت الوضوء، وضو کے طریقے کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، تو ان میں جو علامہ نبوی رحمہ اللہ ایک ہی حدیث لے کر آئے ہیں، وہ حدیث یہ عن حمران مولا عثمان انہ رأى عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمزمز واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رواہ الشیخان۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام جو ہے حمران، ان سے روایت ہے، انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دعا بإناء، انہوں نے برتن منگوایا، فأفرغ على كفيه 3 مرار، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پانی ڈال کر فغسلہما، انہیں 3 بار دھویا، ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر برتن میں پانی اپنا دایاں ہاتھ ڈال کر فمزمزہ کلی کی، واستنثر، اور ناک میں پانی ڈالا، ناک کو چاڑا، ثم غسل وجہہ 3، پھر اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا، ویدیہ الی المرفقین، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا، 3 مرار، 3 دفعہ، ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلیہ، اور اپنے دونوں پاؤں کو 3 مرار، 3 مرتبہ، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت دھویا، ثم قال، پھر فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے وضو کیا میرے اس طرح وضو کرنے کی طرح، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھی،
لا يحدث فیہما نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ان دو رکعتوں میں اپنے جی میں باتیں نہ کی، لا يحدث باتیں نہ کی، فیہما ان دو رکعتوں میں نفسہ اپنے جی میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اپنے جی میں باتیں نہ کی، لا يحدث فیہما نفسہ یعنی کہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی ہیں، خیال جو ہے اس کو منتشر نہیں ہونے دیا، اپنے خیالات کو یکجا رکھا اور اپنی نماز کی طرف ہی توجہ رکھی۔ اب اس روایت کے اندر جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں وضو کا پورا طریقہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر جو ہے وہ تین مرتبہ اپنے جو ہے وہ پھر کلی کی، اور پھر ناک کو جاڑا، پھر اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا، پھر جو ہے وہ اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا، پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے فرمایا کہ اس طرح جس نے وضو کیا پھر 2 رکعتیں پڑھی اور اس میں اس کا دھیان ادھر ادھر نہیں گیا تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، فقہا کا اختلاف ہے اس بات کے اندر کہ جو اعضاء مغسولہ ہیں، یعنی وضو کے اندر جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے تو ان کو کتنی بار دھونا مسنون ہوگا اور کتنی بار دھونا ضروری ہوگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعضاء مغسولہ جو ہیں جن کو دھویا جاتا ہے، یعنی ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پاؤں ہے، ان کو 3 بار دھونا مسنون ہے۔ اب 3 سے زیادہ اگر کوئی کرے گا، 3 سے زیادہ بار دھوئے گا تو یہ خلاف سنت ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے، جبکہ جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ جو ہے، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ اعضاء مغسولہ جو ہے جن کو دھویا جاتا ہے وضو میں، ان کو 1 مرتبہ دھونا تو فرض ہے، لازمی ہے، اور 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور اس سے زیادہ اگر کوئی دھوئے تو وہ خلاف سنت نہیں ہوگا، بلکہ 1 دفعہ دھو لے تو فرض ہے، 2 مرتبہ دھو لے تو مستحب، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں 3 بار دھونے کا ذکر ہے، جیسے کہ اسی حدیث میں ہے ثلاث مرارن کے الفاظ ہیں، یعنی 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو حضرت عثمان نے دھویا، تو یہ ان کے مذہب کی دلیل ہے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ اعضاء مغسولہ کو 3 دفعہ ہی دھویا جائے گا، اور سنت یہی ہے، اگر اس سے زیادہ مرتبہ کوئی دھوئے تو وہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ اور ائمہ ثلاثہ کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں ایک بار دھونے کا ذکر ہے، یا ایک بار دھونا اعضاء مغسولہ کا منقول ہے، تو یہ ان کے مذہب کی دلیل ہے۔ اس وجہ سے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 1 بار دھونا فرض ہے، 2 مرتبہ کوئی دھو لے تو وہ مستحب ہے، اور 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور 3 مرتبہ دھونا جو سنت ہے ان کے نزدیک، وہ اس کا استدلال وہ اسی حدیث باب سے کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ 3 بار دھونے کا حکم ہے، اور بعض روایات میں اس کے بعد یہ الفاظ بھی منقول ہے، فمن زاد و نقص فقد ظلم و تعدی، تو اس وجہ سے وہ 3 سے زیادہ بار دھونے کو خلاف سنت کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں احناف کی طرف سے یا ائمہ ثلاثہ کی طرف سے، اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، یہ جو فمن زاد و نقص والی روایات ہیں، احادیث ہیں، ان کا معنی یہ ہو جائے گا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، جو لوگ 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کمال ثواب سے محروم کر کے ظلم اور تعدی کرتے ہیں، ورنہ یہ ناجائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی 3 بار سے زیادہ دھوئے تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ناجائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ خلاف سنت ہے تو وہ اس کو گناہ اور ناجائز شمار کرتے ہیں، جبکہ فمن زاد و نقص والی روایات کا معنی ائمہ ثلاثہ یہ لیتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ سے زیادہ دھو لے تو وہ اپنے آپ کو کمال ثواب سے، یعنی کامل ثواب سے محروم کر کے ظلم اور تعدی کرتا ہے، تو اگر زیادہ بار دھو لیے تو گناہ اور ناجائز نہیں ہے۔ اس میں ہے لا يحدث فیہما نفسہ، یہ اس حدیث میں باب ما جاء فی صفت وضو کے تحت جو علامہ نحوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث ذکر کی، اس میں لا يحدث فیہما نفسہ، وہ اپنے دل میں باتیں نہ کرے، جی میں باتیں نہ کی ہوں تو اس کی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کی 2 اقسام ہیں، ایک تو اختیاری ہے اور نمبر 2 ہے غیر اختیاری۔ اکمل اور کامل نماز تو وہی ہے جس میں دونوں قسم کے خیالات نہ ہوں، نہ اختیاری ہوں نہ غیر اختیاری ہوں،
اور اگر غیر اختیاری خیالات آ رہے ہیں تو وہ نماز کے لیے منافی نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر اختیاری انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اختیاری جو خیالات ہیں جو انسان جان بوجھ کر لاتا ہے، جان بوجھ کر ذہن ادھر ادھر کو لے جاتا ہے، کوئی اپنا کام کاروبار کا حساب کتاب کر رہا ہے، اپنے دن بھر کو سوچ رہا ہے، اپنے کاموں کو سوچ رہا ہے، تو یہ اختیاری ہے اس کی۔ تو ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں جو دینی ہیں اور دوسرے وہ دنیاوی ہیں۔ اگر دینی ہو اور صلاۃ اور نماز سے ہی متعلقہ ہوں تو بھی وہ نماز کے منافی نہیں ہے، یعنی اگر دینی خیالات ہیں اور دینی خیالات میں بھی وہ خیالات ہیں جو اپنی ہی نماز سے متعلق ہیں تو وہ نماز کے منافی نہیں ہے۔ اگر دنیاوی خیالات ہوں تو وہ جو اختیاری بھی ہوں اور دنیاوی ہوں تو وہ نماز کے منافی ہیں اور نماز سے اس پر اثر پڑتا ہے اور نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، یا پھر بعض اوقات نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب التسمیہ عند الوضوء اور اسی طرح باب ما جاء فی صفت الوضوء کے تحت مذکور جو ایک حدیث ہے، علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی نے دونوں ابواب کے تحت ایک حدیث ذکر کی ہے، ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے اور ان سے مستنبط ہونے والے فقہی مسئلے کی وضاحت اور تفصیل پڑھی ہے کہ اعضائے مغسولہ کو کتنی بار دھونا سنت ہے اور کتنی بار دھونا مستحب اور فرض ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، اعضائے وضو کو ایک دفعہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔